بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. آج ہم نے سورہ نحل جو ہے وہ شروع کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. سورت کے آغاز میں ہم سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط بھی ذکر کرتے ہیں، اور سورت کے مضامین یا اس کا موضوع، اس کا دعویٰ، مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ ذکر ہم کرتے ہیں. اسی طرح اس سورت کا نام کیا ہے اور اس کا زمانہ نزول کیا ہے. اس سورت کا نام تو سورت النحل ہے، چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، نحل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ یہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے. اور لیکن اس کے علاوہ ایک اس سورت کے حوالے سے ایک نام سورت النعم، سورت النعم بھی بعض آثار کے اندر ذکر ہوا ہے، ورنہ عمومی طور پر اس سورت کا نام سورت النحل ہی ہے، اور اسی نام سے یہ سورت جو ہے وہ معروف ہے. طویل سورت ہے، اور اس کے مضامین جو ہے وہ بڑے متنوع قسم کے، اور یعنی کہ کافی مختلف قسم کے مضامین ہیں، کئی طرح کی باتیں اس صورت کے اندر موجود ہیں. اس صورت کے بارے میں واضح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اگرچہ چند آیات کے بارے میں بعض علماء کی دوسری رائے بھی ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے. اور باقی اس صورت کی جو مناسبت ہے سابقہ صورت سے، وہ بھی کئی اعتبار سے ہے. یہ ایک بات میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو پہلے بھی ذکر کی ہے، میں آج دوبارہ ایک دفعہ آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کا موضوع کیا ہے، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کا دعویٰ کیا ہے، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کا جو ہے وہ اس صورت کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ اجتہادی چیزیں ہوتی ہیں، اجتہادی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ممکن ہے کہ ایک شخص کے نزدیک صورت کا موضوع یا عمود، صورت کا عمود کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یا صورت کا دعویٰ وہ کچھ اور ہو، اور کسی دوسرے کے نزدیک جو ہے وہ صورت کا جو دعویٰ اور صورت کا جو عمود ہے وہ کچھ اور ہو. یا پھر اسی طرح صورت کا ربط ہے کہ ایک شخص، ایک عالم جو ہے وہ کہے کہ اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط یہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہے کہ نہیں، صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط یہ ہے، یا صورت کے مضامین کی تقسیم ہے. یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اجتہادی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اجتہادی چیزیں ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی قطعی نص نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت نے یہ آسمان سے نازل کیا کہ جی صورت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ مختلف لوگوں کے تأمل کا جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے، مطلب مثال کے طور پہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم ایک لمبا عرصہ قرآن جو ہے وہ اس پر غور کرتے رہتے ہیں، اس کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، مختلف جگہوں سے اس کی تفاسیر کو دیکھتے رہتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، پھر جا کے ان کے اوپر ایک بات ظاہر ہوتی ہے، پھر جا کے اس کسی عالم کے اوپر ایک بات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے.
اور وہ کہہ دیتا ہے کہ جی اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس صورت کا مثال کے طور پہ دعویٰ جو ہے وہ یہ چیز ہے. اب ایک بندہ جو کہ جس نے کتاب کھولی اور اس نے پڑھا کہ فلاں عالم نے کہا کہ اس صورت کا موضوع یہ ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے تو یہ صورت پڑھی ہے، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی کہ وہ اگر اس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ کسی بات تک پہنچنے کے لیے جس شخص نے اس بات کو یہاں پر درج کیا ہے اس بات تک پہنچنے میں اس کی کتنی محنت لگی ہے، اور وہ کتنے وقت کے بعد جا کر اس کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ کھلی ہے. بعض دفعہ الہام بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. الہام کو آپ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ الہام اور کشف کو مانتے ہیں؟ جی چلیں شکر ہے، کسی نے تو مانا. سر کشف سے کیا مراد؟ کشف سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کسی بات کو کھول دے. جی وہی الہام. ہاں الہام، یا الہام یہ ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا، اور کشف یہ ہوتا جی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی چیز دکھا دے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات سنوا دے جو کہ بظاہر آپ نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے، یہ اس کو کشف کہتے ہیں. تو بہرحال یہ بات ویسے ہی آ گئی. تو یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ رب العزت کسی کے، جی امجد بھائی. جی شیخ صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران کچھ خیالات آتے ہیں جن سے کافی آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ان کا ملتا ہے، تو ان کو ہم شیطانی وسوسہ کہیں گے یا یہ اسی طرح ہی الہام کہیں گے؟ ہمارے اوپر تو اپنے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. آپ کے بارے میں تو میرا اچھا گمان ہے. اپنے بارے میں جو ہے نا یہ کرامت جو ہے اس کے اپنے بارے میں نہیں بندہ کہہ سکتا کہ یہ میری کرامت ہے. کرامت جو ہوتی ہے نا یہ اس کا اصول ایک، یا اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو کرامت ہوتی ہے اس کو مخفی رکھا جاتا ہے. کرامت کو مخفی رکھا جاتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا. یہ چھپانے کی چیز ہوتی ہے، یہ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت دل کے اندر بات ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندے کو وہ چیز دکھا دیتا ہے جو کہ بظاہر وہ نہیں دیکھ سکتا، اس کو وہ چیز سنوا دیتا ہے جو وہ ویسے نہیں سن سکتا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ کر دیتا ہے جو کہ عادت کے خلاف ہوتی ہیں. جی ہم نا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا، مطلب ہمارے دل میں کوئی خیال آیا، اچھا خیال ہے، کہ یہ الہام ہے یا یہ ویسے ہی ہمارے دل میں کوئی کسی چیز کے بارے میں آتا ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ الہام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہاں سے؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے نا، ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے. ابھی ہم ایک اور بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بات کہیں نہ کہیں پر ترجمہ پڑھتے ہوئے ضرور آئے گی. انشاءاللہ ہم وہاں پر یہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. ابھی ہمارا جی موضوع جی یہ نہیں ہے نا، ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے. ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، فلاں عالم نے یہ بات کہی ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے اس صورت کا موضوع یہ بات ہے، یا اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ اس اعتبار سے ربط ہے. تو بعض دفعہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ بات غلط ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا دماغ جو ہوتا ہے، ہمارے دماغ سے بھی یہ بات اوپر ہے. ٹھیک ہے. کسی چیز کا عقل سے بالا تر ہونا اور کسی چیز کا خلاف عقل ہونا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. کہ کوئی چیز ابھی میری عقل میں نہیں سما سکتی، ابھی میری عقل چھوٹی ہے، میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ابھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس بات کا انکار کر دوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس بات کا انکار کر دوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یا یہ تو ایسا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو کسی چیز کا ماورائے عقل ہونا، کسی چیز کا عقل سے ماورا ہونا اس میں، اور کسی چیز کا خلاف عقل ہونا اس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ انسان کی عقل ابھی وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہوتی، تو اس طرح بھی ہوتا ہے. بہرحال جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، سورت کا پچھلی سورت سے ربط کیا ہے، سورت کے مضامین کی تقسیم کیا ہے، سورت کا دعویٰ یا موضوع کیا ہے، یہ اجتہادی چیزیں ہوتی ہیں. یہ اجتہادی چیزیں ہوتی ہیں. تو وقتی طور پر طالب علم کو یہ چیز فائدہ دیتی ہے کہ وہ کسی ایک عالم پر اعتماد کر کے ذکر کر دے چیزوں کو، لیکن یہ یعنی کہ ایک عالم ہے وہ ایک صورت پر غور کر کر ایک نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اس صورت کا یہ دعویٰ ہے. اگر میں صرف اس کو کاپی کرتا رہوں نا، اس
ان کے اس قول کو کاپی کر کے میں بیان کرتا رہوں، تو یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ میں اس کو دیکھوں، ایک عالم نے ایک بات کہی ہے، دوسرے نے دوسری بات کی ہے، میں خود اس صورت کے اوپر تدبر کروں، اس صورت کو بار بار بندہ پڑھے، مختلف دفعہ، یعنی کہ کثرت سے اس کی قرات کرے، کثرت سے اس میں غور کرے، اس کے مضامین پر غور کرے، اس کے پچھلی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے اس پر غور کرے، یہاں تک کہ اس کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ راجح ہو، اس کے نزدیک کوئی چیز جو ہے اس کو ترجیح ہو جائے۔ ممکن ہے کہ دو علماء کے قول ہوں، ان میں سے کسی ایک کی طرف وہ زیادہ مائل ہو جائے کہ ہاں یار یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے یہ بات جو ہے وہ بات بنتی ہے۔ تو میں عموماً ذکر کر دیتا ہوں کوئی نہ کوئی چیز مختلف علماء کی، لیکن پہلے میں کوشش کرتا تھا کہ ہمارے دادا استاد شیخ سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ، شیخ القرآن، میں انہی کی بات ذکر کرتا تھا عموماً، سورت کے دعوے کے اندر بھی، سورت کے مضامین کی تقسیم کے اندر بھی، سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط کیا ہے، یہ سب چیزیں۔ لیکن اب جو ہے وہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ دو تین مختلف جگہوں سے دیکھ کے، تو کوشش کرتا ہوں کہ جو بات مجھے یعنی کہ میں خود جس بات تک پہنچوں، میرا ذہن جس بات تک پہنچے، میں وہ بات ذکر کروں۔ تو آپ کو جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اجتہادی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ صورت کے فہم میں معاون چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی قطعی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر آپ کہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے، حالانکہ فلاں کتاب میں تو یہ بات لکھی بھی ہے۔ بہرحال اس صورت کا نام ہم نے بات کی کہ سورت کا نام سورۃ النحل ہے، بعض لوگوں نے اس کا نام سورۃ النعیم جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو اس صورت کا ربط جو ہے وہ پچھلی صورت کے ساتھ کیا ہے؟ پچھلی صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یا تو موت جو ہے وہ گویا کہ قیامت صغریٰ ہے، موت جو ہے وہ چھوٹی قیامت ہے، قیامت صغریٰ۔ اگلی صورت کا جو آغاز ہے وہ کس بات سے ہوا؟ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ گیا، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، فلا تستعجلوہ، اس کو جلدی مت طلب کرو، اس کو طلب کرنے میں جلدی مت کرو۔ اب یہاں پر امر اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر قیامت مراد ہے، قیامت مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ قیامت جو ہے وہ اس کا وقوع آنے ہی والی ہے، قیامت آنے ہی والی ہے، اس کو جلدی مت طلب کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور اللہ رب العزت پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے کہ جو یہ مشرکین جن چیزوں کو جن اوصاف کو اس میں ثابت کرتے ہیں یا جو اس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں۔ جی توبہ۔ سر اس سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے؟ واللہ عالم، اس سے مراد شاید عذاب بھی ہو سکتا ہو، لیکن عمومی طور پر جو چیز مفسرین نے ذکر کیا وہ قیامت کا ذکر کیا ہے اس سے مراد، ٹھیک ہے، لیکن شاید اس سے عذاب بھی مراد لیا جا سکتا ہو، واللہ تعالی عالم۔ جی ٹھیک ہے سر۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اتا امر اللہ، اتا جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، اتا امر اللہ، آ گیا، اللہ کا امر آ پہنچا، تو کیا قیامت آ گئی ہے یا ابھی آنی ہے؟ سر آنی ہے۔ آنی ہے۔ تو ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو یہ ماضی کا صیغہ عموماً استعمال کیا جاتا ہے، علم البلاغہ کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کسی چیز کا تحقق، کسی چیز کا وقوع جو ہے وہ بالکل متحقق ہو کہ یہ چیز ہو کر رہنی ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ گویا کہ یہ اس کام کا ہونا اس قدر یقینی ہے کہ گویا کہ یہ سمجھو کہ یہ کام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی جو چیز ہو چکی ہوتی ہے اس کے وقوع میں تو کوئی شک نہیں ہوتا نا، شک جو ہوتا ہے وہ تو مستقبل میں ہوتا ہے، ماضی جو چیز ہو چکی ہے اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے کسی چیز کے وقوع کا یقینی ہونا اس کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آنے ہی والا ہے، قیامت آنے ہی والی ہے، فلا تستعجلوہ، جلد بازی مت کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ رب العزت پاک ہے اور بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے کہ جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ۔
اب آ, اب جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بیان کرتا ہے اپنا اپنی بعض جو اپنے بعض جو ہے وہ افعال بیان کرتا ہے. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ رب العزت نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروح، وحی دے کر. روح سے مراد وحی ہے. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ رب العزت فرشتوں کو وحی دے کر نازل کرتا ہے اپنے حکم سے. کس پر؟ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتا ہے. اور یہ وحی اللہ تعالیٰ کیوں نازل کرتا ہے؟ وحی نازل کرنے سے بنیادی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان انذرو، کہ اے میرے بندو، اے میرے انبیاء، خبردار کر دو. کس چیز؟ کیا کیا خبردار کر دو؟ کیا بات بتانی ہے تم نے؟ کہ انہ لا الہ الا انا، یہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کے برحق نہیں، عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، الا انا، سوائے میرے. تو فتقون، مجھ سے بچ جاؤ، میرے عذاب سے بچنے کا سامان کر لو. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے وحی کا جو خلاصہ بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی کو نازل کر دیتا ہے. اور وہ وحی نازل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ وہ لوگوں کو یہ خبردار کر دیں اس بات سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ پوری وحی کا بنیادی مقصد اور وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید، کہ لا اللہ کے الہ علاوہ الا کوئی اللہ، معبود. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اچھا جی، اسی لیے ابھی یہ صورت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے. ایک عالم ہے ابھی ماشاءاللہ زندہ ہیں پشاور میں، شیخ امین اللہ البشاوری. وہ انہوں نے یہ لکھا ہے، ان کی کتاب ہے مقاصد الصور. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس صورت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس صورت کے اندر غور کرے گا، اس صورت کو پڑھتا رہے گا، وہ شخص کبھی بھی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شبہات پیدا نہیں ہوں گے. کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا اور اپنی بہت ساری اپنی جو اس کی کاریگری ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو تخلیق کیا ہے. لا الہ الا انا فاتقون. اب اللہ رب العزت اپنی تخلیق، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا تذکرہ شروع کرے گا. فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کرنا جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ تخلیق کرنا بڑی عظیم حکمتوں پر مبنی ہے. اس کے بڑے زبردست مقاصد ہیں، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اور وہ بلند ہے کس چیز سے؟ عما یشرکون، ان چیزوں سے کہ جو یہ لوگ جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا جو اوصاف اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت بلند ہے، ان سے پاک ہے. خلق الانسان من نطفۃ، اب اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں اور زمین کی عمومی تخلیق کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ خصوصی تخلیقات کا ذکر کرتا ہے، انسان کا ذکر کیا. خلق الانسان من نطفۃ، اللہ رب العزت نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو پس وہ کیا ہو گیا؟ وہ جھگڑالو، واضح قسم کا جھگڑالو بن گیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب نطفے سے پیدا کیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے خالق کا احسان مند رہتا اور وہ اس بات کو تسلیم کرتا کہ جس اللہ نے مجھے نطفے سے پیدا کیا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ اس بات کو مان لیتا کہ وہی ذات جو ہے وہ عبادت کی مستحق ہے کہ جس نے مجھے تخلیق کیا ہے. لیکن فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ جو ہے وہ واضح قسم کا جھگڑالو ہے، یعنی کہ وہ اس بارے میں بھی جھگڑتا ہے کہ اب مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا اس کے علاوہ مجھے کسی اور کی بھی عبادت کرنی چاہیے. وہ اب اس بات میں بھی جھگڑتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں پیدا کر سکتا. تو مطلب یہ واضح قسم کا ایک فالتو جھگڑا ہے کہ جس انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا اب وہ اس مسئلے میں بھی ہم سے جھگڑ رہا ہے. والانعام، اور یہ جو چوپائے ہیں، خلقہا، ان کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان میں جو ہے وہ کیا ہے؟ دفء، گرمائش ہے، ان میں تمہارے لیے گرمائش کا سامان ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ بنتے ہیں
کیا بنتا ہے ان چیزوں کے ذریعے؟ جانوروں کے ذریعے گرمائش کیسے ملتی ہے؟ امامہ بیٹا شور نہ کر. سر اس سے طاقت پروٹین وغیرہ ملتی ہے، اور مطلب میٹ گوشت سے مطلب جو ہے نا وہ غذا ملتی سر ہے اس اور کی اس سے وہ یوز سر کرتے ان ہیں نا، کے اس سے ہم کھالوں جب وغیرہ سے. بناتے ہیں ہم، سے ڈریسز بنتے ہیں. جی 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 بالکل، یہ جواب زیادہ مناسب ہے کہ اس کی جو ہم جو پہنتے ہیں لباس، گرم لباس پہنتے ہیں، وہ اکثر انہی کے چمڑے سے، انہی کی اون سے جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، خاص طور پہ جو گرم لباس ہوتا ہے. والانعام خلقها، اور یہ جو چوپائے ہیں ان کو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے. لکم فیہا دفء، اور ان میں تمہارے لیے گرمائش کا سامان رکھا ہے. ومنافع، اور طرح طرح کے منافع اور فائدے رکھے ہیں. ومنہا تأکلون، یعنی کہ ومن لحومہا تأکلون، انہی کے گوشتوں کو تم جو ہے وہ کھاتے پیو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان چوپایوں میں تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان بھی ہوتا ہے. حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں جو ہے وہ خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے. حِینَ تُرِیحُونَ، جب تم ان کو واپس لے کر آتے ہو چرانے کے بعد. وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم ان کو نکالتے ہو ان کی جگہوں سے، ان کی جو چراگاہ میں لے جانے کے لیے. تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب جانور جو ہے وہ اکٹھے نکلتے ہیں یا اکٹھے واپس آ رہے ہوتے ہیں چر کے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جانور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ کو، تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں یہ جانور. إِلَى بَلَدٍ، ایسے علاقے کی طرف کہ لم تکونوا بالغیہ، کہ تم اس علاقے تک پہنچنے والے نہیں تھے. إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر یہ کہ مشقت کے ساتھ، نفوس کو بڑی مشقت میں ڈال کر تم ان جگہوں تک پہنچتے. لیکن یہ جانور تمہارے لیے تمہارے بوجھ اٹھا کر ادھر تک تمہارے لیے لے جاتے ہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ رؤوف اور رحیم ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور یہ جو گھوڑے ہیں، والبغال اور جو خچر ہیں، والحمیر اور جو گدے ہیں، لترکبوها تاکہ تم ان کی سواری کرو، وزینہ اور یہ جو ہے وہ زینت کا سامان ہے. زینت کا سامان ہے، دنیاوی زینت کا سامان ہے نا یہ چیزیں. کسی کے پاس چوپائے ہوں، کسی کے پاس جو ہے وہ اچھی سواریاں ہوں، کسی کے پاس جو ہے وہ زیادہ سارے جانور ہوں، تو زینت کا سامان ہے. یہ انسان کے نفس کے لیے مزین کی گئی چیزیں ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اللہ نے وہ چیزیں بھی تخلیق کی ہیں کہ جن کو تم ابھی جانتے بھی نہیں ہو. ما لا تعلمون، یہ ظاہر ہے کہ جب اہل عرب کو مخاطب کیا ہے تو اہل عرب کے ہاں سارے جانور تو نہیں پائے جاتے تھے. بہت ساری چیزیں دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر، جس طرح ہاتھی ہیں، ہاتھی اہل عرب کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے معلوم چیز نہیں تھی، وہ اس سے کافی حد تک اجنبی تھے. یعنی کہ اگرچہ تصور تو ان کے ہاں موجود تھا، لیکن اس طرح عرب کے اندر جو ہے وہ یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی. سر اس سے مراد ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو مطلب جیسے ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جنات وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں، کہ وہ بھی تخلیق ہے. لیکن ان کو ہم جانتے تو ہیں نا. ما لا تعلمون کے اندر تو وہ نہیں آئیں گی نا، ہم ان کو جانتے تو ہیں. اس کے اندر یہ آ جی سکتی ہیں کہ جو چیزیں بعد میں تخلیق ہوئی ہیں، آپ کی سواری کی جو چیزیں، اب آپ شاید آپ زندگی میں کبھی گھوڑے، گدے یا خچر کے اوپر کبھی آپ نے سواری کی بھی نہ ہو زندگی میں، ٹھیک ہے، لیکن سواری جی کے لیے دوسری جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اب ظاہر یہ بھی بنیادی طور پر اللہ رب العزت کا انسان کو سکھایا ہوا علم ہے، ٹھیک ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا جی تَعْلَمُونَ، تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی. اس کے اندر یہ 70 اور 1 to 5 بھی آ گیا نا، اور دوسری جو سواریاں ہیں ساری. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. بات سمجھ آ رہی ہے سب کو یا نہیں؟ جی جی سر آ جی رہی جی ہے. سر آ رہی ہے. اچھا. جی سر. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اب جب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے جن کے ذریعے حصی راستوں پر چلا جاتا ہے، حصی فزیکلی جو انسان کو نظر آنے والی راستے ہوتے ہیں ان پر چلا جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا مانوی راستے کا، مانوی راستہ.
وعلی اللہ قصد السبیل، اور جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ تک لے جاتا ہے، راستوں میں سے جو راستہ سیدھا ہے وہ اللہ تک لے جاتا ہے، ومنہا جائر، اور ان راستوں میں سے بعض جو ہے وہ ٹیڑھے راستے ہیں جو کہ اللہ تک نہیں لے کر جاتے۔ تو یہ جو راستے ہیں، مختلف راستے ہیں، ان میں سے جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ تک، اللہ پر دلالت کرتا ہے، اللہ تک پہنچا دیتا ہے، لیکن راستوں میں سے بہت سے راستے ایسے ہیں جو کہ اللہ تک انسان کو نہیں لے کر جاتے بلکہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بیان کرتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو وہ تم سارے کے ساروں کو زبردستی جو ہے وہ ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے یہ خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ہی خلاف ہے کہ وہ اس طرح سب کو زبردستی ہدایت دے دے۔ هو الذي انزل من السماء ماء، وہی اللہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت اب جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، پھر جانوروں کا ذکر کیا، اس سے پہلے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، اب اللہ رب العزت جو ہے وہ ذکر کرے گا آسمان سے پانی برسانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل من السماء ماء، وہی اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کرتا ہے، لکم منہ شراب، تمہارے لیے اس میں پینے کا سامان ہے، ومنہ شجر، اور اسی سے اگتے ہیں وہ درخت کے فیہ تسیمون، کہ جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، یمبت لکم، اور وہ اگاتا ہے تمہارے لیے بھی اس پانی کے ذریعے، الزرع کھیتیوں کو، والزیتون اور زیتون کو، والنخیل اور کھجوروں کے باغات کو، والاعناب اور انگوروں کو، ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے ثمرات کو وہی اس پانی کے ذریعے اگاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں جو ہے وہ فکر تفکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے، اور اسی طرح سورج اور چاند کو، والنجوم، اور جو ستارے بھی، مسخرات بامرہ، وہ بھی مسخر کیے گئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں عقل کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وما ذرأ لکم فی الارض، اور وہ جو زمین سے تمہارے لیے اگاتا ہے، مختلفا الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں، ان کی اصناف اور ان کی اقسام، انواع مختلف مختلف ہوتی ہیں۔ زمین سے ایک پودا اگتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کھجور جو ہے، کھجور کی کئی قسمیں ہیں، سینکڑوں قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر جو اللہ رب العزت جو چیزیں زمین سے اگاتا ہے، مختلف طرح کی چیزیں، طرح طرح کی چیزیں، مختلف ان کے رنگ ہیں، مختلف ان کی جو ہے وہ کوالٹیاں ہیں، مختلف ان کی اصناف ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیچھے سورہ رعد میں ہم نے پڑھا تھا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ۔ بعض دفعہ آپ سفر کریں، اگر کسی بھی جگہ پر اگر آپ سفر کریں، کسی بھی جگہ پر، کسی کھلے علاقے میں، تو آپ یہ چیز دیکھیں گے، خاص طور پہ اگر آپ مکہ سے مدینہ کا سفر کریں نا، مکہ سے مدینہ کا سفر آپ کریں، اس میں آپ یہ چیز دیکھیں گے اگر آپ غور کریں تو، کہ پہاڑ آتے ہیں، بعض پہاڑ آتے ہیں وہ بالکل سیاہ ہوتے ہیں، اور بعض پہاڑ آتے ہیں جو کہ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں، بعض پہاڑ آتے ہیں وہ لال رنگ کے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ پہاڑوں کے اگر رنگوں کے اوپر غور کریں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے، پہاڑوں کے اندر اتنے زیادہ آپ کو مختلف طرح کے جو ہے نا وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب کاریگری ہے، اللہ اکبر۔ وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه، اللہ تعالیٰ زمین سے جو چیزیں اگاتا ہے ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، وہی اللہ ہے جس نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، سمندروں کو جو ہے وہ مسخر کر دیا ہے، لتأکلوا منه لحما طریا، تاکہ تم ان میں سے جو ہے وہ تازہ گوشت کھا سکو، سی فوڈ، ٹھیک ہے، طرح طرح کی مچھلیاں، طرح طرح کی جو سمندری حیات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا، اچھا یہاں پر جو ہے وہ صرف مچھلی نہیں کہا نا، صرف مچھلی نہیں کہا، اس کا مطلب ہے یہ جو پرانز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو دیگر سمندری حیات ہے، اس کو بھی جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، بعض لوگوں کو بالکل ہی پسند نہیں ہوتی، لیکن
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، اور تم نکالو سمندر سے وہ حلیتن، وہ موتی وغیرہ کے، تلبسونها وہ زیور کے، یعنی کہ زیور کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں، تلبسونها کہ جن کو تم پہنتے ہو، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، اور تم دیکھتے ہو تم کشتیوں کو کہ وہ مواخر فيه وہ اس سمندر کو چیرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس لیے مسخر کیا تھا کہ ولتبتغوا من فضله تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ کاروبار، تجارت اور وغیرہ، ولعلکم تشکرون اور تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ کبھی غور کریں اس بات پہ کہ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ یہ جو کارگو شپس ہوتے ہیں، کارگو شپ دیکھا کبھی آپ لوگوں نے؟ تصویر دیکھی ہو؟ جی 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 سر۔ ہاں، وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں کارگو شپ، آپ کو اندازہ؟ سر وہ ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے، ٹن ٹنوں کیا کے ہوتا حساب سے ہے؟ ٹن کچھ بھی نہیں ہوتا فیصل بھائی، ٹن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کئی سو مطلب جو ہے نا ہاں اتنا بڑا بیڑا کہ حیران بندہ رہ جاتا ہے، ہاں اور خالی وہ لکڑی کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے پانی میں، ہاں، لکڑی سمندر تو کے خیر اوپر نہیں اگر جا ہوتی، کے دیکھیں۔ لکڑی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ جس بھی چیز سے بنا ہو، آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ اس کے اوپر ایک تو اس کا اپنا وزن اور اس کا سائز، یہ پورے محلے سے بڑا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور اتنا وہ ہوتا ہے، اور وہ سمندر کی موجوں کے اوپر جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سمندر کی گہرائیاں کیا ہیں اور سمندر کی وسعت کیا ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کشتیوں کو چلایا ہوا ہے، اور انسان کے جو انسان کی جو مسالے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مصلحتیں انسان کی۔ ابھی بظاہر ہم جیسے لوگ جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ یہ سمندری راستوں کے ذریعے پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انسانوں کی مصلحتیں کس قدر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ اس پر کبھی غور کریں۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو مسخر نہ کرتا سمندروں کو انسانوں کے لیے، تو مطلب ان سمندروں، یا تو سمندر اپنے کنٹرول سے باہر ہوتے، یا پھر یہ ہے کہ انسان ان کے اندر سفر نہ کر سکتا ہوتا، ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت نہ دیتا تو پھر مشکل تو تھی نا۔ یہ بہت سارے لوگ ابھی کچھ سال پہلے تک، 50 60 70 سال پہلے، لوگ حج کے لیے سمندروں کے ذریعے جاتے تھے، سمندری سفر ہوتا تھا، یہ دوسرا سفر جو ہے وہ مشکل تھا بہت۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں ڈال دیے ہیں، زمین میں اس نے گاڑ دیے ہیں ایسی میخیں، ایسے پہاڑ گاڑ دیے ہیں کہ ان تمید بکم کہ تمہیں لے کر زمین سرک نہ جائے، یعنی کہ زمین کو اضطراب سے بچانے کے لیے اس نے پہاڑوں کو گاڑ رکھا ہے زمین میں۔ وہ انہارا اور نہریں جاری کر رکھی ہیں، وہ سبلن اور راستے جو ہے وہ زمین کے اندر بنا دیے ہیں، لعلکم تہتدون تاکہ تم جو ہے وہ ہدایت پالو، راستوں کی ہدایت یہاں پر مراد ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور ان نشانیوں کے ذریعے ہدایت جو شرعی ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وعلامات، اور یہ راستے تاکہ تم راستوں کا تعین کر سکو، اور ان پہاڑوں کے ذریعے، ان پہاڑوں کو علامات بنا دیا ہے مختلف چیزوں پر، ٹھیک ہے۔ وبالنجم ہم یہتدون، اور یہ ستارے جن کے ذریعے تم جو ہے وہ راستے معلوم کرتے ہو، ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرنا، یہ یعنی کہ یہ ابھی بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہے، خاص طور پہ جو سمندری سفر ہیں ان کے اندر ستاروں کے ذریعے راستوں کا تعین کرنا، یا ایسی جگہ جہاں پر انسان کے پاس اور کوئی جدید ذرائع جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے، صحراؤں میں یا جنگلوں میں، تو وہاں پر یہ ستاروں کے ذریعے ہی راستوں کا اور ڈائریکشنز کا تعین کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اچھا، اب یہ ساری بات آپ نے سن لی، اب آپ یہ بتائیے، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات کہ جو یہ سب کچھ تخلیق کرتی ہے، کیا اس کی طرح وہ ہو سکتی ہے کہ جس نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا بلکہ وہ خود تخلیق کی گئی ہے؟ کیا یہ دونوں ذاتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے
وہ ذات اور جو خود تخلیق کی گئی ہے، جو اپنے وجود میں آنے کے لیے اس ذات کی محتاج ہے، کیا یہ دونوں ذاتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ کس طرح برابر ہو سکتی ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تمہیں یہ بات سادی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ اور یہ جو باتیں، جو چیزیں ہم نے یہاں پر ذکر کی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ نعمتیں اللہ کی صرف یہی ہیں، اللہ کی نعمتیں صرف یہ نہیں ہیں، یہ تو صرف مثال ذکر کی ہے۔ باقی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، علم کامل، اللہ جو ہے وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی کیفیت کیا ہے؟ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ ذاتیں کہ جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن ذاتوں کو پکارتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا وصف کیا ہے؟ اللہ کا وصف وہ تو تم نے سن لیا، اللہ کی کوالٹیز وہ تو تم نے پیچھے سن لی، اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے وہ تو تمہیں بتا دیا۔ اب ان کا تذکرہ سنو کہ جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کی خوبی اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، ایک ذرہ بھی انہوں نے تخلیق نہیں کیا۔ وہم یخلقون، الٹا یہ کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، اور وہ فوت ہو چکے ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ سن لو، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہی اکیلا معبود ہے، اسی اکیلے کی عبادت کرو۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ چلیے یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔